اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گانے کی آواز سن کر ایسا کیا تھا۔ ہم ایسا کرتے؟ بھئی ہمارے بعض مقتدی حضرات بڑی محبت سے ہمیں دعوت دیتے ہیں، جی بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اگر علماء کو دعوت دے رہا ہے تو اس محفل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اسی لیے دعوت دے رہا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی علماء کو وہاں تو نہیں بلائے گا جہاں پر گانا ہو، میوزک ہو، مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو۔ تو اگر ہم چلے جائیں اور وہاں گانا ہوتا ہے، ہم کہتے بھائی بند کرو، بہت سے لوگ بند کر دیتے، ہمارے نکلنے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بند نہیں کرتا، ہم وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہتے جی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہماری بے عزتی ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹا۔ او بھائی شرم تو تمہیں آنی چاہیے، دا غیرت کار خطا کڑے دے۔ اس پر اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، قرآن اور حدیث کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، ہندوؤں کے یہودیوں کے وہ کام کر رہا ہے، اور اوپر سے ناراض بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ اکثر محفلوں میں ہو رہا ہے۔ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ہر گلی میں ٹینٹ لگا ہوتا ہے، پینزہ دیگو نا بھائی چولو والا، اور دیکھ بھائی دا 50,000 راغوختے۔ بھائی مزہ تو تب آئے کہ تم کوئی 8-10 جانور ذبح کرو، کوئی 2-3 ہزار لوگوں کا کھانا رکھو، پھر کوئی فنکشن کرو، تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن چلو کھانا جو ہے نا 100 آدمیوں کا ہوگا، اس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اور گانے کے لیے اور فنکشن کے لیے اور جو ہے نا وہ دیکھ کے لیے اور ساؤنڈ سسٹم کے لیے لاکھوں روپے دے رہا ہوگا، سارے محلے کی نیند خراب کرے گا۔ غیرتی زوان تگورا، بھائی یہ گناہ ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ قریب میں مسجد ہے، قریب میں مدرسہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، بر صغیر پاک و ہند تھا، مسلمان اور ہندو ایک معاشرے میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ہندوؤں کی جب دیوالی آتی تھی اور وہ مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز روک دیتے تھے۔